غیبت کے حوالے سے ہم نے کافی کچھ سنا تھا کہ غیبت سے بچنے کے ہمیں طریقے سیکھنے پڑیں گے. جس طرح ہم باقی چیزیں سیکھتے ہیں اس طرح غیبت کے حوالے سے بھی سیکھنا ہوگا، تب یہ بچ پائیں گے اس سے. جس طرح ہم ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایکٹیو رہتے ہیں کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، بریک کا بھی خیال ہے، کلچ کا بھی خیال ہے، گیئر پہ بھی دھیان ہے، اسٹیئرنگ پہ بھی دھیان ہے، آگے بھی دیکھ رہے ہیں، بیک مرر میں بھی دیکھ رہے ہیں، سائڈ مرر کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہر طرف ذہن ہے، توجہ ہر طرف ہے، کوئی ہمیں نہ مار دے، ہم کسی کو نہ مار دیں، تو پھر ہم روڈ پہ گاڑی چلاتے ہیں. تو غیبت کرتے ہوئے بھی یا بات چیت کرتے ہوئے بھی ہم نے ہر طرف دھیان رکھنا ہے کہ کہیں بات کرتے کرتے غیبت نہ ہو جائے، ادھر زبان یہاں ٹھوک نہ جائے، کیونکہ جب ادھر نقصان ہوگا نا، گاڑی ٹھکے گی تو نقصان، مالی نقصان ہوگا، جان چلی جائے گی زیادہ سے زیادہ، لیکن جب ادھر نقصان ہوگا تو پھر جہنم کی سزا ہے، یہاں بہت بڑا نقصان ہے. بات کرتے کرتے کہ چغلی نہ ہو جائے، غیبت نہ ہو جائے، دل آزاری نہ ہو جائے، بہتان نہ لگ جائے، اور بہت سارے گناہ جو زبان سے ہوتے ہیں. تو اس کو ہمیں سیکھنا بھی پڑے گا، اور بات کرتے ہوئے ایکٹیو بھی رہنا پڑے گا کہ باتوں میں کہیں گناہوں کا سلسلہ شروع نہ ہو جائے. تو غیبت کی بچنے کی تدبیر اگر ہم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا، پھر بچنا آسان بھی ہو جائے گا. یہ ذہن بنا کہ میں نہ غیبت کروں گا نہ غیبت سنوں گا، بس یہ بار بار اپنے آپ سے بھی یہ کہتے رہیں تو انشاءاللہ بہت سارے معاملات میں آسانی ہو جائے گی. جو بد نصیب لوگ مسلمانوں میں برے چرچے جگاتے ہیں، فتنے اٹھاتے ہیں، ان کو ڈر جانا چاہیے. اللہ پاک کا فرمان ہے کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں. بعض لوگ بہت ہی جھگڑالو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، خواہ مخواہ غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کھاتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، بال کی کھال اتارتے ہیں، بات بات پر فسادات برپا کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے ایذا کا باعث بنتے رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے. قرآن پاک میں ہے کہ بے شک جنہوں نے ایذا دی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو، پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. بعض کا ایسے لوگ نمازی بھی ہوتے ہیں، بظاہر نیک اعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا مائنڈ ہی ایسا نیگیٹو مائنڈ ہوتا ہے، تنقید کرنا، شرارت کرنا، دل آزاری کرنا، انداز ہی ایسا رکھنا اپنا دیکھنے کا، بات کرنے کا، عمل کا، کہ ان کا عادت ہی یہی ہوتی ہے، دل آزاری والی، غیبتوں والی، اور اس روٹین سے باز نہیں آتے اور اپنی آخرت برباد کا. ایسوں کو سوچنا چاہیے کہ کہیں میرے لیے جہنم تو نہیں لکھ دی گئی کہ مجھ سے یہی کام ہو رہے ہیں. دل آزاری ہوتی رہتی ہے، ساری زندگی اسی میں عمر گزر گئی، میں غیبتیں ہی لوگوں کی کر رہا ہوں، چغلیاں ہی کر رہا ہوں، اگلے کی دل آزاری کر رہا ہوں، ہر بندے پہ تنقید ہی کر رہا ہوں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے لیے پکی جہنم لکھ دی گئی ہو. لیکن وہ یہ بات بھی نہیں سوچتے کہ ایسے یہاں مسجد کا ہمیں کام شروع کرنا تھا، اس وقت جب قبلہ ڈائریکشن رکھنی تھی، یہاں پہ میں کھڑا تھا، تو کچھ ایسے اس ٹائم بھی تھے، اس وقت سے تنقیدیں انہوں نے شروع کی. اور ہم بھی سمجھ گئے کہ کون کون بندے نیگیٹو مائنڈ کے ہیں، جن کی عادت یہ ہے کہ مسجد کی بنیاد رکھنے سے پہلے ہی انہوں نے تنقیدیں شروع کر دی تھی. کچھ کہتے تھے یہاں بن ہی نہیں سکتی، کچھ کہتے تھے یہ قبلہ ڈائریکشن غلط ہے. خود سوچ میں پڑ گئے کہ ہم نے تو ماہر توقید دانوں سے یہ سارا سسٹم کرایا ہے قبلہ کا، جو توقید دان ہے، جو اس علم کے ماہر ہیں، ان کے ذریعے ہم قبلہ ڈائریکشن کروا رہے ہیں، اور بیچ میں مہنگے مہنگے انجینئرز کو ڈال کے سارا کچھ کروا رہے ہیں. یہ غلط ہے. ہمارا جو تجربہ ہے، سمجھتے تھے شاید پہلی دفعہ واسطہ پڑھے بدل سمجھتے کہ اگلا زیادہ عقلمند ہے، بعد میں پتہ لگا یہ دماغ سے فارغ ہیں اس طرح کے بندے جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں. تو پھر بنانے میں یہ چیز پلر ٹیڑھا تو یہ سیمنٹ زیادہ لگے تو کم لگے تو ترائی نہیں ہوئی تو یہ شروع سے تنقیدی ہی ذہن ہے. کیونکہ جیسے مکھی ہوتی ہے نا، وہ صرف گندگی پہ بیٹھتی ہے، تو ان کا یہی ذہن ہوتا ہے کہ پورے کروڑوں لگ گیا، اس پہ توجہ نہیں ہے، بس کہیں فالٹ ڈھونڈنے کی نظر آ جائے، کسی جگہ کھڑا ہو سیمنٹ، کہیں سریا ننگا نظر آ جائے، وہ بتائیں ہاں یہ ٹھیک نہیں ہے. پورا سارا جو ہے نا ٹھیک ہے، اس پہ توجہ نہیں ہوگی، بس جو ایک چیز خراب ہے نا کہ ہاں وہ المونیم والے نے صحیح کام نہیں کیا، سوراخ نظر آ رہا ہے. بھائی جو اتنا ہو گیا، لاکھوں روپے لگ گئے، اس پہ توجہ نہیں ہے، جو ایک سوراخ رہ گیا، غلطی ہو گئی، اس کو پھر عوام میں مشہور کر رہے ہو، غیبتیں کر رہے ہو، چغلیاں کر رہے ہو، تہمت لگا رہے ہو، بہتان لگا رہے ہو. تو یہ کچھ لوگوں کی عادت ہے، جو ایسا کر رہے ہوتے ہیں وہ ابھی سے نہیں کر رہے، تب سے کر رہے ہیں کہ جب مسجد بنی نہیں تھی، یہ اس وقت سے کر رہے ہیں. تو ان کی عادت ہے، ذہنی طور پہ فارغ ہیں، بے وقوف ہیں، یا کیا مطلب ان کے بارے میں آخرت میں لکھا گیا ہے. یہ حرکتیں ہر جگہ ہوتے ہیں، دو چار ہی ایسے ہوتے ہیں اس ٹائپ کے، تو وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسوں کی باتوں پہ توجہ نہیں دینی چاہیے، اگنور کر دینا چاہیے کہ یہ بندہ عقل سے پیدل ہے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. تو اس طرح کے فسادی لوگ ہوتے ہیں،
فتنہ سویا ہوتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے جو اس فتنوں کو جگاتا ہے۔ انفرادی کوشش کرنے میں سوالات سے پرہیز کرنا بھی بہت مناسب ہے کہ بعض سوالات سامنے والے کو مروت میں جھوٹ بھی بلوا سکتے ہیں۔ جب ہم کسی کے ساتھ انفرادی کوشش کر رہے ہوں، نماز کی ترغیب دلا رہے ہوں، چندے کی بات کر رہے ہوں اور کوئی اچھی باتیں بتا رہے ہوں، تو اس میں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، زیادہ سوالات کرنے سے۔ جیسے غلط انداز کو ایک فرضی مکالمے کے طور پر یوں پیش کیا گیا ہے کہ مثال کے طور پہ سوال ہے کہ ہفتہ وار اجتماع میں آپ آتے ہیں یا نہیں آتے؟ اب مجبوراً اگلا سوچ میں پڑ جائے گا کہ ہاں کہوں یا نہ کہوں، جاتا ہوں نہیں نہ کہوں گا کہ یار یہ چنگا بندہ ہے، یہ نیک اجتماع میں نہیں جاتا، یہ نیک درس میں شرکت نہیں کرتا۔ اب اگلے کو یا تو جھوٹ بولنا پڑے گا مروت میں، ہاں جاتا ہوں جی، بیٹھتا ہوں جی، نماز پڑھتا ہوں جی۔ تو ایسے سوالات ہی نہ کریں جس سے اگلا مجبوراً جھوٹ بولے۔ اسی طرح مزید سوالوں پہ سوال پہ سوال کرتے جانا کہ یہ کام کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ اب اگلا ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ وہ نہیں کرتا، تو اس طرح کتنا برا آدمی ہے، کوئی بھی اچھا کام نہیں کرتا، سارے برے کام اس کے ہیں، اچھا کام ایک بھی نہیں ہے۔ اب مجبوراً وہ اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جائے گا۔ تو یہ ہمیں کبھی بھی گفتگو کے دوران اس طرح کا سلسلہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگلے کو ہم مجبور کر دیں جھوٹ بولنے پہ، یا اگلے سے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ ایسا سوال ہے کہ اگر نہیں پڑھتا اور کہ نہیں پڑھتا، ایک تو گناہ کا اظہار گناہ ہے، اگلے کو ہم نے پھنسا دیا یہ سوال کر کے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، نہ کرے گا گناہ گار بھی ہوگا، گناہ کا اظہار بھی ہو جائے گا، اگلے کی بےزتی بھی ہوگی، اپنی انسلٹ فیل کرے گا، ہاں کرے گا جھوٹ بھی بولے گا، جھوٹ نکل جائے گا، اور پریشان بھی ہوگا کہ کسی اور نے اسے بتا دیا یہ تو نہیں پڑھتا۔ تو یوں بندے کو ہم اتنی مشکل میں ڈال دیتے ہیں کچھ ایسے سوالات کر کے، تو بہت سارے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ اسی طرح وعدہ کرنے کے حوالے سے بھی ہم اگلے کو کہتے ہیں نہیں آپ پکی نیت کریں، آپ وعدہ کریں، مجبور کر دیتے اگلے کو۔ وعدہ کر لیا، نیت کر لی، کئی تو قسم بھی اٹھا لیتے ہیں، تو بعد میں پھر کفارہ دینا پڑتا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے۔ جب بھی کسی سے اجتماع میں شرکت یا مدنی قافلے میں سفر وغیرہ کیا، کوئی بھی نیک کام کی نیت کروائیں تو انشاءاللہ ضرور کہلوا لیا کریں۔ اس طرح وعدہ خلافی کے گناہ سے بچت رہے گی۔ اگر یہ کہہ دیا نا کہ ہاں میں یہ کام کروں گا، اب آپ پابند ہو گئے وہ کرنے کے، ساتھ تک لگا دی انشاءاللہ، اب پابند نہیں ہو گئے، اب گناہ سے بچے گے۔ بالفرض کسی وجہ سے وہ کام نہ کر سکے مجبوراً، گناہ نہیں ہوگا، وہ وعدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر دل میں وعدہ پورا کرنے کی نیت نہ ہو، جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا میں وعدہ کرتا ہوں فلاں دن میں یہ کروں گا، قافلے میں جاؤں گا، تو وعدہ خلافی کے گناہ میں پڑ جائے گا۔ ہاں اگر اس نے لفظ وعدہ نہیں بولا، مثلا اس طرح الفاظ کہے کہ میں فلاں دن قافلے میں سفر کروں گا، تو ضروری نہیں کہ یہ وعدہ ہی ہے، وہ محض اطلاع بھی ہو سکتی ہے، میں فلاں دن یہ کروں گا۔ اب یہ ایک قسم کی اطلاع ہو گئی۔ اطلاع کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی خبر دینا۔ اب خبر دینا اور ہے، وعدہ کرنا اور ہے۔ اطلاع دیتے وقت نیت کا بہرحال پھر بھی اعتبار ہے۔ مثلا خبر دینے کی نیت سے انہیں نہیں صرف جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا کہ اس جمعرات کو اجتماع میں آؤں گا یا فلاں دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا، مگر دل میں یہی ہے کہ اجتماع میں نہیں جاؤں گا، سفر نہیں کروں گا، تو یہ اگرچہ وعدہ خلافی نہ ہوئی مگر جھوٹ ہو گیا۔ وعدہ یہ ہے کہ کسی سے باقاعدہ وعدے کے طور پہ طے کیا کہ فلاں کام کروں گا یا فلاں کام نہیں کروں گا۔ اگر لفظ وعدہ نہ کہا مگر انداز الفاظ کے ذریعے اپنی بات کو پکا کر رہے، مؤکد کر رہے، یعنی اس بات کی تاکید ظاہر کی، تب بھی وعدہ ہے۔ مثلا مدنی قافلے میں سفر کروں گا کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہا، یا یہ کہنے کی بجائے کہا بالکل پکی بات کہہ رہا ہوں، پکی بات ہے، یا کہا یقین مانیے، بالکل طے، نہیں آپ مطمئن رہیں، بس طے ہو گیا، یہ ساری باتیں وعدے میں آ گئی، پکی بات ہو گئی، طے ہو گیا، آپ یقین مانیں یہ کروں گا، یہ وعدہ ہو گیا۔ اس کی بہت ساری مثالیں، جیسا کہ منگنی، کہ یہ وعدہ ہے، اگرچہ اس میں وعدے کا لفظ نہیں بولا جاتا مگر باقاعدہ لڑکی والوں سے یہ طے کیا جاتا ہے، اور یہاں طے کرنا یہ وعدہ ہی ہے۔ منگنی ایک وعدہ ہے۔ بعض لوگ یہ جملہ بولتے ہیں چلیے وعدہ نہیں کرتے، ارادہ کر لیتے، ہو سکتا ہے اس طرح ارادہ یا نیت کروانا بھی بہتوں کو گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہو۔ جی ہاں، دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود کسی نے کہہ دیا کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں قافلے میں سفر کروں گا، تو یہ کھلا جھوٹ ہے،
دل میں ہے کہ نہیں کروں گا، اوپر سے کہہ دیا میں ارادہ کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں، تو یہ جھوٹ ہو گیا۔ لہٰذا جب بھی کسی سے ارادہ کروائیں تو انشاءاللہ بھی کہلوا لیا کریں، یا ہم خود بھی انشاءاللہ کہہ لیا کریں۔ اگر دل میں ارادہ نہ بھی ہوا، اگلا گناہ سے بچ جائے گا۔ کوشش کروں گا کہنے میں بھی گناہ میں پڑنے کا خطرہ موجود ہے، یعنی دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان چھڑانے کے لیے کہنا ہاں کوشش کروں گا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ لہٰذا یوں کہلوائیے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، اللہ نے چاہا تو کوشش کروں گا۔ اگر کوشش کروں گا کہنے کے ساتھ انشاءاللہ کہنے کی عادت پڑ گئی تو انشاءاللہ عافیت ہی عافیت ہے۔ انشاءاللہ کہتے وقت اس کے معنی پر بھی نظر رکھیے کہ اللہ نے چاہا، یہ اس کا مطلب ہے۔ اکثر لوگ اس کا تلفظ غلط ادا کرتے ہیں اور صحیح ادا کرنے کی مشق کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ کہ کہتے ہیں انشاءاللہ، شاءاللہ نہیں ہے، انشاء آگے اوپر مد ہے، انشاءاللہ۔ نارمل کیا پڑھتے ہیں؟ انشاءاللہ، 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 اب انشاءاللہ غلط ہے، ان الگ ہے، انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ہر حال میں خود بھی محتاط جملے بولنے کی کوشش فرمائیے، دوسروں سے بھی محتاط جملے ہی کہلوائیے۔ انفرادی کوشش کے دوران خواہ کسی سے وعدہ لیں، ارادہ کروائیں، کوشش کروں گا ساتھ کہلوائیں، انشاءاللہ ضرور کہلوائیں، یہ نہ بولیں، اس کی عادت بنا لیں، ہم خود بھی ہر بات میں اس کی عادت بنا لیں انشاءاللہ کہنے کی۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔